بچوں بھی ہم غور بھائی سے موزتین یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے متعلق بات سن رہے تھے، اور ہم نے سنا کہ اس سے جنات، سحر اور تمام قسم کے خوف دور ہو جاتے ہیں، خصوصاً وہ بچے جو راتوں کو ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں ہاتھوں کے اوپر اس کو پھونک کے پورے جسم کے اوپر جو ہے اس کو اپنے ہاتھ پھیر لیں، جو کہ سنت بھی ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو ہے آپ کے خوف دور، کسی قسم کے بھی جنات سے، سحر سے اور کسی قسم کے بھی جو ہے دوسری چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دے. یہ بہت ضروری ہے، ضرور اس کے اوپر جو ہے آپ عمل کیجئے گا جیسا کہ آج ہم نے سنا. کہانی کے اوپر آتے ہیں بچوں. جو کہانی ابھی ہم نے سنی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی اور ان کے ایک غار کے واقعے پہ تھی، یہ کہانی کا تذکرہ جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے جو کہ سورہ توبہ میں ہے، اور وہ آیت ہم آپ کے ساتھ بچوں شیئر کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کا یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. اس نے اپنے رسول کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں سے یعنی کہ یہاں پہ دو آدمی کون ہیں بچوں؟ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. جب دو آدمیوں میں دوسرا وہ تھا اور دونوں غار سور میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بات جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ جو ہے اس بات کا غم تھا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یعنی کہ بچوں اپنی ذات اور اپنی جان اور اپنے مال سے بہت بڑھ کے محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور بچوں اسی کے اوپر آج ہم پورا دن، پورا جو ہمارا یہ سیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اس محبت کے اوپر، خلوص کے اوپر، ایثار کے اوپر، جس کی مثال جو ہے بچوں روئے زمین پہ نہیں ملتی. یہ وہ محبت ہے جس کے تذکرے ہونے چاہیے گھروں میں اور محفلوں کے اندر، تاکہ یہ محبتیں ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہوں. اور بچوں اس محبت سے فائدہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کے بعد ہر حکم پہ، ہر بات پہ لبیک کہنا، یعنی کہ اس کو مان لینا، آمنا و صدقنا کہنا کہ ہم ایمان لائے، ہم نے یقین کیا، اور پھر اسی کی محبت اور اسی روشنی کے ذریعے ہمیں حق اور باطل کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، یعنی کون سی بات غلط ہے، کون سی بات درست ہے. یہ وہ محبت تھی بچوں جس کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات کی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کا تذکرہ کیا، تو اللہ نے ان کے دل کو اتنا حق اور سچ کے لیے قبول کیا ہوا تھا کہ وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ حق ہے، اور انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں. اور اسی کی وجہ سے ان کا لقب مبارک جو ہے وہ صدیق یعنی کہ سچ ہو گیا. تو اللہ تعالی ہمیں وہ محبتیں عطا فرمائے، وہ روشنی عطا فرمائے کہ ہم حق اور سچ کے اوپر پہچان کر سکیں اور اس کے اوپر چل سکیں. آج مختصر دہرائی کے بعد بچوں بات چلتی رہے گی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے فوائد تو ہم نے آپ کو بتا دیا مختصراً، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا قرب اور دین میں اعلیٰ مقام یہ کیسے حاصل ہوتا ہے. یہ بات کریں گے ہم آج کے دوسرے سیشن میں، جب کہانی سن لیں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور پھر ہم اسی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے اوپر جو ہے کیا احادیث فرمائیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا قرب اور دین میں اعلیٰ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے. بچوں جب ہم کسی اچھی صحبت میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اچھی عادتیں سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ زندگی کے اندر تمام دعائیں اور سنتیں ہمارے جو ہے وہ شامل ہو جائیں. ہم نے کچھ جو ہے وہ دعائیں سیکھی تھی، کچھ اچھی عادات سیکھی تھی، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بچوں کا عمل کیسا چل رہا ہے. تو بچے جو ہیں اس کے اوپر ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ بچوں کا جو ہے ہمیں اس ہفتے کام نہیں مل سکا، لیکن امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ملے گا. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک اور بچے نے اس ہفتے سے ہمارے ساتھ کام شیئر کرنا شروع کیا ہے. امید ہے کہ وہ باقی چیزیں جو ان کی مس ہیں، جس کے اوپر انہوں نے ابھی تک ہمیں کام نہیں شیئر کیا، وہ بھی شیئر کر لیں گے. درود شریف بچوں امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور ہمیں ایک بہت ہی اچھے خوش آئند طریقے سے بچے بتا رہے ہیں. درود شریف کے دو ہم نے آپ کو چھوٹے سے جو ہے درود شریف بتائے تھے، ایک صلی اللہ علیہ نبی اور صلی اللہ علیہ نبی محمد، اور دوسرا ہم نے آپ کو بتایا تھا صلی اللہ علیہ نبی الامی. تو یہ 500 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے، اور بچے کافی سارے پڑھ رہے ہیں. ہمیں بتاتے رہیے تاکہ ہم آپ کا درود شریف جو ہے اس کے اندر شامل کر سکیں، اس پروگرام کے اندر شامل کر سکیں.
اور بچے جب بھی دن میں یاد آ جائے اپنے لیے، تمام امت کے لیے، پورے کا پورا مسلمان بننے کے لیے دعا کیجیے۔ بچے جب یہ ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستے کھول دیں گے جو کہ ہدایت کی ہیں، کیونکہ یہ ہدایت کی کوشش ہے، اور جب بندہ کوشش کرتا ہے ہدایت کے لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے اللہ ضرور، یعنی کہ واقعتاً، حقیقتاً اس کے لیے وہ راہیں کھل جاتی ہیں جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اور پورے کا پورا مسلمان بننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارا زندگی کا بہترین آبجیکٹیو، الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنا دیں۔ اس کے اوپر بچوں آپ آمین بھی کہیے گا، آمین لکھ کے بھی بھیجیے گا، اور یہ دعا کرتے رہیے گا۔ بچوں اس کے بعد ہم نے بہت ساری عادتیں شروع کی ہوئی تھی سلام کے اوپر، سلام کی کیا فائدے ہیں، سلام کیوں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں محبت کا سب سے بہترین اور سب سے پہلی حقدار شخصیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل ہوگا، تو بچوں اللہ سے بھی محبت پیدا ہوگی، اور اس سے پوری کائنات کی، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور بچوں جب بھی اپنے دوستوں سے ملیں اچھی طرح سے ملیں، عزت کے ساتھ ان کو مخاطب کریں اور ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی چاہیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں بچوں، نہ شروع میں نہ بعد میں، اور نہ ملنے سے پہلے نہ ملنے کے بعد، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کھانا ضائع کرنے سے بچائیں، حرص سے بچیں، اور اس کے اوپر بھی بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ماشاءاللہ عمل کر رہی ہے، اور ہفتہ وار جو ہے وہ اپنا شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عادتوں کے اوپر استحکام پیدا فرمائے، اور اس کی وجہ سے تمام وہ بچے جو کہ ابھی تک شروع نہیں کر سکے یا ابھی تک شیئر نہیں کر رہے، ان کی زندگیوں میں بھی یہ عادات جو ہیں وہ شامل ہو جائیں، آمین۔ اس کے بعد بچوں ہم نے ایک دعا جو شروع کی ہوئی تھی، ہم اس کو دوبارہ سن لیتے ہیں، اور پھر کوشش کریں گے کہ اس ہفتے ہم جو ہے اس دعا کو نماز کے آخر میں تشہد میں، جب نماز ختم ہو رہی ہوتی ہے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی فرما دیں۔ تو وہ دعا ہے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا بھی ہماری بہترین فرما دے اور آخرت بھی بہترین فرما دے۔ بہترین کا مطلب ہے بچوں کہ جو ٹاپ کلاس ہو، اس کے بعد جو ہے مزید اوپر کوئی درجہ ہی نہ ہو، اتنی بہترین فرما دیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں قبر کے عذاب سے اور حشر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ بچے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو، دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان آخرت میں جہنم میں چلا جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو آگ سے نجات عطا فرما دیں، آمین۔ سنتوں اور عادتوں کے اوپر کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، سونے کی، دعاؤں کی، مجالس کی بچے تقریباً عمل کر رہے ہیں، اور بچوں جب ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوں گے، یعنی کہ جو طریقے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ہم ان کے اوپر چل رہے ہوں گے، اور جب ہم ان پہ چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الٹیمیٹلی اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی الٹیمیٹ گول ہے، یہی آخری ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو بچوں اس کے اوپر عمل کرتے رہیے، اور جو ہے روزانہ کی بیسس کے اوپر، یعنی کہ ہر روز اس بات کی کوشش ہونی چاہیے اٹھتے ہی کہ ہمارا جو ہے آج کا دن جو ہے یہ دین کے اوپر اور سنت کے اوپر گزرے۔ ہم نے پچھلے ہفتوں میں یہ وہ حدیث سنی تھی نا کہ جس کی صبح کا آغاز دین کی کوشش پہ ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے کام جو ہیں وہ سمیٹ دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں، اور جس کا دن کا آغاز دنیا سے ہوتا ہے اس کے سارے کام بکھر جاتے ہیں، تو وہ پھر پورا دن پریشان رہتا ہے، اس کے کام جو ہیں وہ سمٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، اور صبح اٹھتے ہی ہماری نظر اس پہ پڑ جائے کہ آج کے دن کی نیت یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ دین کے اوپر، سنتوں کے اوپر گزاریں گے، تو پورے کا پورا دن بن جائے گا، اور پورا دن جو ہے بننے کے بعد جب رات ہوگی تو اگلا دن بھی بنتا چلا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے ڈومینو ایفیکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ پہلا دن بنا، پھر دوسرا دن بنا، پھر اگلا دن، ہر آنے والا دن بہترین ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن کے اثر جو ہے دوسرے دن میں پیدا فرما دیں گے۔
بچے ماشاءاللہ نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں اور اپنے نمازیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ درود شریف کی تعداد جیسے شروع میں بتایا تھا بہت اچھی ہمیں جو ہے موصول ہو رہی ہے، اور اب تک جو ہے ہمارا درود شریف وہ ماشاءاللہ 25 دسمبر سے آن ورڈ ہم آپ کا کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو 12 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے۔ بہت خوش آئند ہے، بچے تمام شیئر کرتے رہیں، والدین شیئر کرتے رہیں، تاکہ ہم اس کو جو ہے یہاں پہ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں کہ درود شریف کی ٹوٹل تعداد کتنی ہو چکی ہے اب تک۔ اور اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکات سے ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت جو ہے ڈال دیں، تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے، اور اسی سے انشاءاللہ ہماری دنیا ہماری آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ بچوں کے خیال افکار سیشن میں آج ہمیں ایک اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک پوئم ملی، ایک نظم ملی، وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جس میں جو کہ آپ کے فضائل ہیں اور آپ کے جو اعلیٰ اقدار ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک شعر میں وہ کہتی ہیں کہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، تو آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، نبیوں کے بعد آپ کا درجہ ہے، اور محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اور یقین جانے بچوں، آج ابھی کہانی میں بھی ہم سنیں گے جو کہ گوہر بھائی بتانے والے ہیں، اور اس کے بعد مزید بات کریں گے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی پل پل، ساتھ ساتھ جو ہے، گھڑی گھڑی جو تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، یعنی کہ ان کی زندگی کا پورا مرکز و محور جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اور اس چیز کو، اس سینٹنس کو، اس جملے کو کہ وہ محور کیسے تھی اور وہ اس کے لیے کیا کوششیں کرتے تھے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ اس کائنات میں اتنی محبت شاید ہی کسی انسان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہو۔ تو یہ آج ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے پروگرام میں۔ اس کے اوپر بچوں یہاں پہ ہم تھوڑا سا پاز لیتے ہیں، گوہر بھائی ابھی ہمیں دوبارہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بتائیں گے کچھ مزید معلومات، اور پھر ہم اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ تو گوہر بھائی بتائیے ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات اور ان میں سے خاص کر ہجرت کا واقعہ بتائیں گے۔ تو اصل میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ایمان لے کر آئے، تب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت فرماتے تھے، اور اپنا جان مال ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تجارت سے جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوا تھا، انہوں نے جب جب ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور دین کے لیے خرچ فرما دیا۔ تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جو اس وقت ایمان لے کر آئے تھے ان کو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی چند مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کی تعداد کچھ ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر خطبہ دوں اور لوگوں کو تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں گئے اور خطبہ دینا شروع کیا، اور یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا تو تمام طرف سے کفار مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ایسا حملہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تو ان کے قبیلے والوں نے آ کر ان کو بچایا اور ان کو اٹھا کے لے گئے۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال پتہ لگا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کھانا کھایا، اس سے پہلے کھانا کھانا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ہجرت کا حکم ملا تو ہوا یہ کہ کفار مکہ نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی آئے اور مل کے رات کے وقت ایک دم سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ حملہ کر دیں۔
تاکہ بدلہ بھی کسی ایک سے نہ لیا جا سکے، اور جب سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو کسی کے اوپر بھی بات نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے پلان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو طاق لیا اور رات کو وہاں جانے کا پلان کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور دوپہر ہی میں حضرت ابو بکر صدیق سے مل کر ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا میں بھی ساتھ جاؤں گا ہم دونوں کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم دونوں کو۔ اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا سارا سامان اکٹھا کیا، یعنی جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ چیزیں سنبھالی، اور اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا بھی بتا دیا۔ جب رات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، تو کفار مکہ سب اکٹھے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے باہر تشریف لائیں گے تو ان کے اوپر ہم ایک دم حملہ کر دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد خانہ کعبہ میں جا کر پڑھا کرتے تھے، مسجد حرام میں۔ تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دی اور اپنے بستر پر سلا دیا، اور اپنی چادر دے کر اپنے بستر پر چھوڑ کر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان ایک ایسی چیز حائل کر دی، یعنی ایک ایسی غائبانہ دیوار حائل کر دی کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفیں چیرتے ہوئے درمیان سے نکلے اور مٹی اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالی، اور نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے۔ پھر وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہجرت کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے جو نارمل رستہ تھا مدینہ شریف جانے کا وہ نہیں لیا تاکہ کفار کو پتہ نہ لگے، بلکہ ایک مشکل رستہ جو اپوزٹ سائڈ سے جاتا تھا وہ رستہ چوز کیا، اور اس سے پر چلتے گئے، اور سب سے پہلے وہ غار سور جو کہ مدینہ منورہ سے کچھ میل دور کے فاصلے پر ہے وہاں پر پہنچے۔ غار سور یہ جبل سور کے اندر واقع ہے۔ جبل سور ایک بہت ہی پتھریلا پہاڑ ہے۔ جب رات کا وقت تھا، پتھریلا پہاڑ تھا، اور حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے چلتے تھے، تاکہ یہ بھی دیکھیں کہ آگے سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ پیچھے سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب جبل سور کے اوپر چلنا شروع کیا تو تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گوارا نہ ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد جلدی سے غار سور کی طرف چل پڑے، اور پہاڑ کے اوپر چلتے چلتے، یعنی جبل سور کے اوپر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور پہنچے۔ غار سور کے باہر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تو باہر ہی تشریف رکھیں، ایک بار میں اندر جا کر پہلے دیکھ لوں اور غار کو صاف کر لوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے کے گئے، اور اندر جانے کے بعد انہوں نے غار کو اچھی طرح صاف کیا اور دیکھا کہ غار کے اندر کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے، کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ تو غار کے اندر مختلف سوراخ تھے، رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اور چیز تو نہیں تھی ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے تمام سوراخ بند کر دیے، لیکن کپڑے ختم ہو گئے اور چند سوراخ ابھی باقی تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں سے ان جو سوراخ باقی تھے ان کو کور کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر تشریف لانے کا کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا
سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد ان سوراخوں سے جن کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں رکھا ہوا تھا، ایک سانپ نکلا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیں اور یہ بتا دیں، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا اور بالکل بھی نہ ہلے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے ٹپک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ابوبکر نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ملا، جس سے ان کو مکمل شفا ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور درد بھی بالکل جاتی رہی۔ 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں موجود رہے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم، اپنے ایک غلام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ رات کو بکریاں چرواتا ہوا یہاں پر آئے اور بکریاں یہاں پر لے آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بکریوں کا تازہ دودھ پلا سکیں۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکریوں کا تازہ دودھ بھی پیش کرتے تھے۔ اور پھر جب تیسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا، تو اونٹ والا جو تھا اور رستہ دکھانے والا وہ پہنچا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اونٹ پیش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کے اوپر چلے اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، ابھی رستے میں ہی تھے کہ درمیان میں بہت سے واقعات پیش ہے، جن میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ سراقہ جن کو پتہ لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے چل پڑے اور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، لیکن جیسے ہی سراقہ قریب آئے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ گر گیا اور ان کو بھی گرا دیا۔ وہ دوبارہ بیٹھے، پھر پیچھا کرنے کی کوشش کی، گھوڑے نے دوبارہ گرا دیا، پھر وہ دوبارہ بیٹھے تو گھوڑے جو ہے اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اور گھوڑا آگے چل ہی نہ سکا۔ تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، تو انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے پیچھا کرنے چھوڑ دیا اور باقی لوگوں کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک چکے تھے، اور پہلے انہوں نے قباء کے مقام کے اوپر پڑاؤ ڈالا، تو لوگ آ کر ملنا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں تھوڑے سے بڑے لگتے تھے، تو اس لیے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق سے آ کر ملتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ان سے ملتے رہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیں اور ان کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ سفر سے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود مشقت برداشت کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ چند واقعات تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تھے۔ باقی ہر لمحہ، ہر جگہ، جہاں بھی موقع ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح سے قربان ہونے کے لیے تیار رہے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ مزید جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، ابھی ہم سن رہے تھے عشق و محبت تو جان نثاری کی باتیں جو کہ متعلق ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ ترین انسان مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کا درجہ جو ہے وہ سب انسانوں میں بلند ترین ہے انبیاء اور پیغمبروں کے بعد۔
اور بچوں یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کو ہم ذرا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب آئے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل آئے گا، تو اس کے بعد اللہ بھی جو ہے وہ محبت کریں گے اور تمہارے خاطر تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو بچوں دلوں کے اندر محبت جب پیدا ہوتی ہے، جب انسان جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے اوپر، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم ابھی سن رہے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ جو ہے ہر طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوما کرتی تھی، ہر وقت جو ہے آپ کا جو ہے تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سے ہی رہتا تھا، اور پورا ان کی جو ہے دھیان فوکس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ فرمایا کہ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس میں ایک کام یہ ہوا تھا کہ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، درمیان میں مسجد نبوی تھی، اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر تھا، اور اس میں ایک کھڑکی جو ہے وہ آپ نے ایک رکھی ہوئی تھی، ایک روشن دان رکھا ہوا تھا، جس سے آپ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کو بھی دیکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب بھی آپ کو وہاں پہ بیٹھنا، اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے، تو آپ کی توجہ جو ہے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ مرکوز رہتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء مرسلین کے صحابہ میں سے کوئی بھی ابو بکر سے بڑھ کے نہیں تھا، اور نہ ہی میرے صحابہ میں کوئی ابو بکر سے افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہر امتی پر واجب ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بچوں محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا دلوں کے اندر جو ہے احترام رکھنا، یہ ہر امتی کے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بے حد محبت عطا فرمائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، اور ان کی جو ہے بے حد تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں یہ وہ جگہ ہے جو کہ آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، جہاں پہ انہوں نے علامتی طور پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ یہاں سے وہ کھڑکی تھی، یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حاضی ہی خوخا، خوخا کہتے ہیں کھڑکی کو، جہاں سے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا جو ہے وہ روشن دان یا وہ کھڑکی کھلتی تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے گھر کی طرف، روضہ رسول تو بعد میں بنا، ان کے گھر کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف۔ یہ اس وقت تو بالکل متصل تھا، ابھی جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا جب مسجد کی توسیع ہوئی، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ یہ کھڑکی کھلی رہے گی، تو آج بھی اس کی علامتی طور کے اوپر نشانی موجود ہے۔ تو اس کے اوپر حدیث سنتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت یعنی کہ ساتھ اور مال کے لحاظ سے ابو بکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور محبت کافی ہے۔ یہ بچوں امپورٹنٹ بات ہے کہ اسلام کا بھائی چارہ اور محبت بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کے لیے محبت کرنا، اسلام کے لیے دوستی رکھنا، اور اسلام کے لیے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنا، اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں، اور ہم یہ سن رہے ہیں سارا سلسلہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ادب و احترام میں اس چیز کا بہت بڑا جو ہے وہ ساتھ ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مسجد نبوی کی طرف تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے، اور آج بچوں دیکھیں تقریباً 1450 برس گزر گئے، وہ کھڑکیاں تو شاید ختم ہو گئی، لیکن علامتی طور پہ آج بھی وہ نشانیاں موجود ہیں جو کہ آپ کی محبت، آپ کی ایثار اور آپ کی جو ہے قربانیوں کی داستان ہے، اور وہ آج تک ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، نہ صرف آپ سے، اور بلکہ آپ کی تمام جو ہے سنتیں اور آپ کے تمام طریقوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرتے ہیں بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون جنازے کے ساتھ گیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے مریض کی بیمار پرسی کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجتمعن فی امری الی دخل الجنہ، جس کے اندر یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بچوں یہاں سے آپ دیکھیے کہ آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا کیسا ذوق اور کیسا شوق تھا سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر، کہ کوئی بھی سنت، کوئی بھی گڈ ہیبٹس اٹھا کے دیکھ لی جائیں، وہ روزہ ہے، جنازہ کی شرکت ہے، کھانا کھلانا ہے، کسی مریض کی جو ہے وہ تیمارداری کرنی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق سب سے آگے ہوتے تھے، اور ہر وقت جو ہے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ جو ہے نہ صرف یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بلکہ ان کے احکامات جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزرے۔
اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اور یہ جو یہ معاملہ ہے جس میں انسان پل پل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، ہم سب کی زندگیوں میں داخل فرما دے، آمین۔ بچے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہوم ورک وہی رہے گا جو پچھلے ہفتے تھا کہ آپ دن میں کتنا وقت جسمانی کھیل کود یا ورزش میں خرچ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اس کی وجہ لکھ کے بھیجیے، اور ساتھ میں ہی سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ واقعہ، کوئی کہانی، ان کی محبت، ان کے اثار کے اوپر لکھ کے بھیجیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اگلے ہفتے شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عامر عثمان صاحب ابھی بڑے بچوں کا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے، جس میں اس کی روین بھی ہوگی جو بھی ہم نے سنا، اور ساتھ میں دعائیں بھی ہوں گی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکات اور انوارات ہم سب کو عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔